الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لدائم. قال: نعم، وأشد من ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: نعم، وأشد من ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام صدر ذی وقار دامت برکاتہم اور یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور غیر بہت کی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق میسر فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پروگرام کو بامقصد بنائے، اور جو باتیں اس وقت اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد کرمدیہ کرساواں کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اس پروگرام کا انعقاد یقیناً اہل بستی اور اہل علاقہ کے لیے سعادت و خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے۔ قابل مبارکباد اور مستحق شکریہ ہے مدرسے کے ذمہ داران و اراکین اور وہ تمام حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں، اس محفل کو آراستہ کرنے میں کسی بھی طرح کا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کو، احباب کو، نوجوانوں کو اور ذمہ داران کو اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ مرحمت فرمائے، اور اس طرح کی دینی محافل اور روحانی مجالس سے بکثرت ہم سب کو استفادے کی توفیق میسر ہے۔ مدارس اسلامیہ کی برکات میں اس طرح کے پروگراموں کا وقتاً فوقتاً منعقد ہونا اور اہل علم کی گراں قدر مفید اور قیمتی باتوں سے مستفید ہونا، اس لیے ہم سب کو
اپنے علاقوں میں موجود ان مدارس و مکاتب کو اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والا ایک انعام تصور کرنا چاہیے اور ان کے وجود کو اور بقا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا قومی و مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کا تحفظ اللہ رب العزت والجلال ہمارے شہروں، دیہاتوں اور علاقوں میں قائم انہی مکاتب و مدارس کے ذریعے کرنا ہے۔ آج جو بھی ایمانی اور نورانی چہل پہل ہمیں دکھائی دیتی ہے، قرآن پاک کی آیات سننے کو ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مذاکرے میں شرکت کا موقع ملتا ہے، اہل ایمان کے سروں پر ٹوپیاں دکھائی دیتی ہیں، چہرے پر داڑھیاں دکھائی دیتی ہیں، تو یہ نتیجہ ہے ان خدمات کا جو مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے پلیٹ فارم سے تسلسل کے ساتھ انجام دی جائے۔ ورنہ آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں گے، سروے کریں گے، تو دنیا کے وہ علاقے جہاں 90% 95% مسلمان آباد ہیں، لیکن وہاں اس طرح کے دینی مدارس و مکاتب کا وجود نہیں ہے، تو ان مسلمانوں کے درمیان سینکڑوں کلومیٹر کا سفر آپ کر لیں گے، آپ کو ایمانی اور اسلامی شناخت اور پہچان رکھنے والا کوئی مومن دور دور تک دکھائی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے ہی ماحول میں آنکھیں کھولنے کا موقع عطا کیا اور کسی ماحول میں ہماری زندگی گزر جاتی، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا اور کن حالات سے دنیا میں بسنے والے انسان جوجھ رہے ہیں، کن مسائل سے دوچار ہیں، دینی پستی کے اعتبار سے کتنے نچلے پائیدان اور امت مسلمہ کے افراد پہنچ چکے ہیں۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اگر ہم دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیں گے تو ہم سے بھی بہت زیادہ گئے گزرے زمانے میں امت مسلمہ کے افراد زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دیں۔ اللہ ہمارے اکابر و بزرگان دین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے بڑے نازک وقت میں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مدارس و مکاتب کے اس نظام کو اس ملک کے اندر قائم کروایا، ورنہ انگریز یہ منصوبہ بنا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کا وجود اس سرزمین پر باقی نہیں رہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی تمام توانائیوں کو اور صلاحیتوں کو استعمال کر لیا اور حالات ایسے بن گئے تھے کہ مسلمانوں کا وجود چراغ سحری کی طرح ہو چلا تھا۔ مغلوبیت کا یہ عالم تھا کہ مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے ڈرا کرتا تھا۔ ایسے مخالف ماحول میں ہمارے اکابر و بزرگان دین نے تحریک مدارس کا آغاز کیا۔ پھر اللہ نے اس محنت کو ایسا قبولیت سے نوازا اور ایسی برکتوں سے مالا مال فرمایا کہ ملک کے کونے کونے میں اور چھپے چھپے میں دینی مدارس و مکاتب کا قیام عمل میں آیا، امت مسلمہ کے افراد اس سے وابستہ ہوئے اور جڑے، تو جو دینی غیرت اور ایمانی حساسیت مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی اس میں دوبارہ جان پڑی اور مسلمان ایمانی اور اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو۔ آج پھر مخالف حالات کا اہل ایمان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے گرد گھیروں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور مدارس اسلامیہ دشمنان دین کی نگاہوں میں
پہلے دن سے کانٹوں کی طرح کھٹک رہے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق ان مدرسوں سے اور مکاتب سے رہے گا، اللہ کے کلام اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے رہے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے ضمیر کا سودا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، ان کی غیرت کو للکارنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو اگر دینی اور ایمانی اعتبار سے پستی کے اندر ڈھکیلنا ہے تو مدرسوں سے ان کا رشتہ توڑ دیا جائے، اہل علم سے ان کو دور کر دیا جائے اور قرآن و سنت سے منحرف ہو کر زندگی گزارنے پر انہیں آمادہ کر دیا جائے تو یہ ہمارے لیے آسان نوالہ بن جائے اور ہم جس طرح چاہیں گے ان کا شکار کریں۔ اس لیے عالمی طور پر اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے برابر یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی کہ دینی مراکز کی حیثیت رکھنے والے جو مضبوط قلعے ہیں ان کی حیثیت کو اہل ایمان کی نگاہ میں مجروح کر دیا ہے۔ مسلمانوں کا جو اعتماد مدارس و مکاتب پر اور اہل علم پر ہے، اس اعتبار میں تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا کر دیا ہے۔ جب ان پاور ہاؤسوں سے رشتہ کمزور ہوگا تو پھر دینی اور ایمانی کرنٹ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں دوڑے گا اور پھر دشمن ہمیں اپنا آلہ کار بآسانی بنا ہے۔ یہ دشمن کی پلاننگ ہے اور وہ اپنی اس پلاننگ پر بہت تیزی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے علاقے میں موجود مکاتب و مدارس کی جڑوں میں مسلسل پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے، ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھنا چاہیے اور اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو لازمی طور پر ان مدارس و مکاتب سے وابستہ اور مربوط کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ دشمن بہت دور اندیشی کے ساتھ بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ میدان میں ہے اور اس نے پورا نقشہ بنا رکھا ہے کہ کس طرح کلچر اور تہذیب کو بدل کر رکھ دیا جائے گا اور مسلمانوں کی پہچان کو، مسلمانوں کی شناخت کو، مسلمانوں کی تہذیب کو دوسروں کی تہذیب میں اور شناخت میں ضم کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا۔ اسکولوں کے اندر وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے، وہ لیسن پڑھائے جا رہے ہیں، وہ دروس اور اسباق بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں کے ذہن میں دوسرے مذاہب اور دھرم کے سلسلے میں اتنی معلومات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اپنے مذہب کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوگی جتنی غیروں کے مذاہب کے بارے میں ان کو معلومات ہوگی۔ غیر مسلموں کے تہواروں کا پس منظر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہو، جن کو پیغمبر علیہ السلام کا شاید صحیح طور پر نام نہ لینا آتا، سیرت طیبہ کی الف با سے بھی وہ واقف نہ ہو، ان کو دوسری قوموں کے مذہبی تہواروں کے سلسلے میں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان بچوں کا اس میں کیا قصور ہے، ان کو اسی لائن پر ڈالا جائے گا اور شروع سے وہی چیز بچے پڑھ رہے ہیں تو وہی چیز وہ اخذ کر رہے ہیں، وہی ان کے دل کے اندر بیٹھ رہی ہے۔ اور جو کلچر و تہذیب بچوں کو اسکولوں میں مل رہا ہے، سوریہ نمسار بھی ہو رہا ہے، ہاتھ بھی جڑوائے جا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا کیا ہوگا، اگر ہمارے بچے اس ماحول کے حوالے کر دیے گئے اور ان کو 1 گھنٹہ بھی دین کا ماحول عطا نہ کیا گیا تو چند ہی دنوں میں بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، غیر نبی کا شکار ہوں گے اور اپنے ایمان کا بآسانی سودا کریں گے، کیونکہ دین کی اور ایمان کی عظمت اور اہمیت ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ بچپنے سے انسان کا ذہن بنتا ہے، جیسا ماحول اس کو ملتا ہے اسی طرح کی مینٹلٹی اور ذہن انسان کا بنتا چلا جاتا ہے۔ جب غیر اسلامی ماحول میں ہمارے بچے پروان چڑھیں گے تو
ان کی ذہنیت کو، ان کی فکر کو، ان کے سوچ کو اسلامی رنگ میں کیسے لگا جائے؟ سوچ و فکر کی پختگی کا موقع یہی ہوتا ہے، مضبوطی کا موقع یہی ہوتا ہے۔ شروع میں جو نقش قلب کی صاف ستھری تختی کے اوپر پڑ جاتا ہے، بعد میں اس نقش کو مٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے مدارس و مکاتب کا وجود ہمارے علاقوں میں اور بستیوں میں لازمی ہے، ضروری ہے، اور ہمیں اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو، ہر بچے بچی کو مکتب و مدرسے کے نظام سے ضرور جوڑنا چاہیے۔ اسکولوں میں چاہے وہ کچھ بھی پڑھیں، لیکن 1 گھنٹہ ان کو مکتب و مدرسے میں ضرور دینا چاہیے، تاکہ اسکولوں میں جانے کی وجہ سے ان کی ذہنیت پر غفلت کے جو پردے ڈالے جا رہے ہیں، مکتب کے اور مدرسے کے دینی ماحول میں آنے کی وجہ سے وہ پردے چاک ہوں اور وہ دین و ایمان کی عظمت و اہمیت کا احساس کرنے والے۔ مدارس اور مکاتب کس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، آپ حضرات بہت اچھی طرح واقف و باخبر ہیں، اور خاص طور پر پچھلے 2.5-3 سالوں میں مدارس اسلامیہ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کے بعد اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کتنے مدارس تو وہ ہیں جو حالات کا شکار ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے، جہاں سے علم کی شمع روشن تھی اور اہل علاقہ اس کی کرنوں سے فائدہ اٹھانے والے تھے، حالات کی ستم ظریفی کی بنا پر مجبوراً ان مدارس کو بند کرنا پڑا۔ بہت سے مدارس وہ ہیں کہ جن میں طلبا کا رجوع بہت کم ہو گئی، تعداد بہت کم ہو گئی۔ منتظر رہے اہل مدارس کے طالبان علوم نبوت آئیں، لیکن لوگوں کی ذہنیت بدل گئی، لائن بھی چینج ہو گئی اور رجوع بھی کم ہو گئی۔ یہ چیزیں ہم سب کے لیے لمحے فکریاں ہیں۔ اگر معاشی تنگی کی بنا پر کسی علاقے کا کوئی مکتب و مدرسہ بند ہو رہا ہے تو یہ کوتاہی اہل علاقے کی ہے، اہل بستی کی ہے، اہل شہر کی ہے۔ کہ جب ان کی ذاتی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو پھر یہ ملی اور اجتماعی ضرورت کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے؟ تو دینی اور ایمانی ضرورت ہے۔ ہم نے اگر حالات کی سختی کا سامنا کیا اور اپنے آپ کو برقرار رکھا، ہم نے بھی حالات کا مقابلہ کیا، تو پھر ہم اپنے محلے کے اور اپنے علاقے کے مدرسے کو اور مکتب کو حالات کا شکار ہونے کی وجہ سے بند کیوں کر دیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان حالات سے دوچار ہونے کی وجہ سے جہاں جہاں مدارس بند ہوئے ہیں ان کو دوبارہ شروع کیا جائے اور منظم انداز سے تعلیم کے اسی سلسلے کا آغاز کیا جائے جو پہلے سے اس مدرسے کے اندر رہا ہے۔ اور جن علاقوں میں مدرسوں کا نظام چل رہا ہے تو ان کو مزید بہتر، مستحکم اور مضبوط انداز میں چلایا جائے، اور پوری دلچسپی کے ساتھ بستی اور علاقے کے لوگ اس نظام کو آگے بڑھانے میں اور مدرسے کو ترقیات سے ہمکنار کرنے میں معین و مددگار بنے۔ اللہ کی نصرت و مدد اہل ایمان کے شامل حال ہوگی، اور باری تعالیٰ خدمت دین کا ثواب ان تمام لوگوں کو عنایت فرمائیں گے جو مدرسے کو ترقیات سے ہمکنار کرانے میں کسی بھی اعتبار سے فکر مند ہے۔ آج ہماری یہ مجلس مدرسے کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ یہ مدرسہ آپ کی بستی میں موجود نہ ہوتا تو آپ کو اس دینی محفل و مجلس میں شریک ہونے کی دعوت نہ دی جائے۔ اس مدرسے کی برکت سے اہل علم آپ کی اس بستی کے اندر جمع ہو، اور جہاں جہاں اللہ کا کلام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا اور فرامین مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور اس بستی کے لوگوں کی جانب باری تعالیٰ کی نگاہ رحمت بھی ہوتی ہے، نگاہ عنایت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو
اور اس طرح کے تمام دینی مدارس و مذاہب کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ان مدرسوں کی قدردانی کی اور ان کے حق کی ادائیگی کی اور ان سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرے کا مطلب انسانی سماج میں، انسانی قبائل میں، انسانی خاندانوں میں، انسانی گھرانوں میں جو برائیاں اور خلاف شرع اعمال عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سے سماج اور معاشرے کو پاک کیا جائے اور قوم کے افراد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کے لیے تیار کیا جائے۔ معاشرہ اجتماعیت کا نام ہے، افراد سے جڑ کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو درست کرنے کی اور سنوارنے کی ذمہ داری لے لے تو آٹومیٹک سماج میں اور معاشرے میں سدھار قائم ہو جائے گا، صلاح قائم ہو جائے گی، اور فتنوں سے اور بدعمالیوں سے سماج اور معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ معاشرہ یکبارگی آسمان سے نازل ہونے والی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے ملاپی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی پر اختیار ہوتا ہے، اگرچہ ہماری جانوں کے مالک اللہ رب العزت والجلال ہے، لیکن عارضی طور پر باری تعالیٰ نے ہمیں اپنے جسم پر اختیار عطا فرمایا ہے۔ ہم جس طرح چاہیں اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کریں۔ اللہ نے صحیح استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا اور غلط استعمالات کی جانب اشارہ بھی فرما دیا، اور پھر ہمیں عقل و سمجھ دے کر یہ بتا دیا کہ یہ جسم ہماری امانت ہے، ہم اس کے مالک ہیں، صحیح استعمال کرو گے تو امانت کی ادائیگی کرنے والے شمار کیے جاؤ گے، اور غلط استعمال کرو گے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرو گے تو تم امانت میں خیانت کرنے والے۔ تو جب ہر انسان اپنے سلسلے میں مختار ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتا؟ دوسروں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے میں تو ہم عذر پیش کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہ العالمین دوسرے پر میرا بس نہیں چلتا، بھائی پر میرا بس نہیں چلتا، باپ پر میرا بس نہیں چلتا، ایک وقت کے لیے بیوی پر بھی میرا بس نہیں چلتا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ یہ عذر پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے کسی مرحلے میں، لیکن کوئی انسان اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر ہی نہیں سکتا کہ اے مالک میرا مجھ پر بھی بس نہیں چلتا۔ یہ کیسے کر سکتا ہے انسان؟ کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں اپنی زبان سے بولتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنی کانوں سے سنتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور جس طرف چاہتے ہیں چل دیتے ہیں۔ جب ہمیں اپنے اوپر قابو ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع بنانے کے پابند ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ایمان والو، اپنے آپ پر لگام لگانے والے لوگ اپنے کو تو قابو میں کر لو، اپنے دل میں صحیح افکار و خیالات کو جمع کرو، اپنی زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھ اور پیر کا صحیح استعمال کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم اگر راہ یاب ہو گے،
سیدھے راستے پر چلنے والے بنو گے تو جو گمراہ ہوئے ہیں ان کی گمراہی سے تمہاری ذات پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ تم ان گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرو گے، لیکن ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر مجبور تو نہیں کر سکتے کسی دوسرے کو۔ اپنی حد تک صحیح بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ نے ہمیں اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کسی کے دل میں اچھی بات کو اتار دینا یا کسی کو زبردستی مسجد کے اندر لا کر کھڑا کر دینا، اس کا ذمہ دار ہمیں نہیں بنایا گیا، ہمیں دروغہ نہیں بنایا گیا کہ ہم کام پکڑ کر لوگوں کا مسجد کے اندر لے آئیں یا پٹائی کر کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے پر آمادہ کریں۔ اس کی اجازت باری تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نہیں دی گئی۔ وما علینا الا البلاغ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کو حق بات کو دوسروں تک پہنچا دینا، لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی ترجمانی کر دینی ہے، اس پر عمل کرنا یہ سننے والوں کے اختیار ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ قدرت نہیں دی گئی کہ وہ زبردستی کسی کو سیدھے راستے کے اوپر نامزد کر دیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی تو فرمایا گیا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ آپ جس کو چاہیں راہ ہدایت سے نواز دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ آپ سیدھا راستہ دکھا تو دیں گے، لوگوں مؤثر گفتگو لوگوں کے سامنے فرما لیں گے، دلوں کو اپیل کرنے والے جملے آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو جائیں گے۔ ممکن ہے بہت سے لوگوں کی زندگی آپ کے وعظ و نصیحت کو سن کر بدل بھی جائے، لیکن وہ تبدیلی ہمارے اشاروں سے ہوگی، ہماری مرضی سے ہوگی۔ آپ اپنی مرضی سے جس کی زندگی کو بدلنا چاہیں یا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ فرما دیا گیا تو ہم اور آپ کو کس کھیل کی بولی ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں عام انسانوں کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو تو قابو میں کر لو، اپنے اوپر تو لگام کس لو، اپنے چھوٹے سے جسم پر تو اسلامی نظام کو نافذ کرنے والے بن جاؤ۔ گمراہوں کی گمراہی میں نقصان پہنچانے والی نہیں ہوگی اگر تم سیدھے راستے پر چلنے والے ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کے بارے میں بتلا دیں گے کہ وہ کیا 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 کرتا تھا اور کیسی زندگی اس نے دنیا کے اندر گزاری تھی اور گزاری۔ تو ہمارے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے افراد کے اجتماع سے۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار کر لے گا تو خود بخود معاشرے کے اندر سدھار اور صلاح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ پھر معاشرے کو دینی کاموں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہوگا۔ فرد ذمہ دار بنے گا تو جماعت ذمہ دار بنے گی، اور جماعت ذمہ دار بنے گی تو معاشرے کے افراد ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور خود بخود سارے کام سیدھے راستے کے اوپر ہوتے چلیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو انفرادی طور پر شریعت و سنت کا پابند بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے ہماری انفرادی زندگی اگر پاکیزہ ہوگی، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو ہم جب دین کی دعوت دوسرے کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ اس کے اندر اثر پیدا کرے گا۔
اگر داعی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جس کی دعوت کو دوسروں کو دے رہا ہے تو اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا فرماتے ہیں، اس کی دعوت میں اثر پیدا فرماتے ہیں، اور لوگوں کے دل اس کی جانب کھنچتے چلے جاتے ہیں اور اس کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی داعیانہ زندگی میں جو بے مثال اور تاریخ ساز کامیابی حاصل کی ہے، اس کا سب سے اہم اور کلیدی اور بنیادی پہلو یہ ہے کہ آپ کے قول و عمل میں کبھی کوئی تضاد نہیں دیکھا گیا۔ جو آپ اپنی زبان مبارک سے جملے ہیں اس کا نمونہ پیغمبر علیہ السلام کی عملی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سچ بولنے کی تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے، تسلیم دی ہے، تو میرے آقا نے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنی زبان مبارک کو جھوٹ سے نہیں فرمایا ہے۔ اگر آپ نے داعی کی تلقین امت مسلمہ کو دنیا میں بسنے والے انسانوں کو کی ہے تو عملی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں خیانت کا قریب سے بھی گزر نہیں ہوا۔ اور حد یہ ہے کہ منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی دنیا آپ کو امین و صادق کے نام سے جانا اور پہچانی کرتی تھی۔ آپ کا تعارف تھا الصادق الامین۔ بہت سے لوگ وہ تھے جو محمد کے نام سے آپ کو نہیں جانتے تھے، لیکن عرب کے صادق و امین کے نام سے پیغمبر علیہ السلام کو جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ یہ امتیاز ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ جو آپ نے کہا اس پر عمل کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج ہماری گفتگو جو غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے اور ہماری باتوں میں کوئی دم دکھائی نہیں دیتا، ہم جلسوں پہ جلسے کرتے ہیں، ہزار لوگ ان پروگراموں میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر شریک ہوتے ہیں، لیکن آثار سماج و معاشرے کے اندر دکھائی دیتے ہی نہیں۔ باتوں کو سن بھی لیا جاتا ہے، گھنٹوں لگا بھی لیے جاتے ہیں، لیکن گاڑی اسی ڈھرے پہ چلتی ہے جس ڈھرے پہ پروگرام سے پہلے چل رہی تھی، پروگرام کے بعد اور پروگرام سے پہلے کوئی بدلاؤ پیدا ہوتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے قول و عمل میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ ہم انفرادی طور پر اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے رنگ میں نہیں رکھتے، تو پھر جب ہم دوسروں کے سامنے سچائی کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو اپیل کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے خاص طور پر امت کا وہ طبقہ جو دعوت کے اللہ کا فریضہ انجام دیتا ہے، علماء کرام کا طبقہ ہو، ائمہ مساجد کا طبقہ ہو، سماج کے ذمہ دار لوگوں کا طبقہ ہو، دینی فکر سے وابستگی رکھنے والے افراد ہوں، ان کو تو بالخصوص اپنی زندگی کو آئینے کی طرح مجلہ اور مصفہ رکھنا چاہیے اور قول و عمل میں یکسانیت کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے، تو اللہ ان کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں میں غیر معمولی تاثیر پیدا فرمائیں گے اور سماج کے لیے وہ نہایت مفید اور نافع بن کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو انفرادی طور پر شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور جو برائیاں چاہے وہ ظاہری ہوں اور چاہے وہ باطنی ہوں ہماری زندگی میں گھر کر گئی ہے، اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے سچی توبہ کی توفیق مرحمت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مختصر سی حدیث پاک میں جنت میں داخلے کے لیے 3 اعمال کو لازم اور ضروری قرار دیا۔ فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخلے کی توقع اور امید رکھتا ہو اسے صرف 3 کام کرنے ہوں۔ میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ جنت میں داخلہ اس کا یقین ہو۔ ہم سب مومن و مسلمان ہیں اور دخول جنت کی آرزو اور خواہش اور تمنا اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے، لیکن محض چاہت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک پیغمبر علیہ السلام کے بیان کردہ شرائط پر عمل ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقه دخل الجنہ. آپ نے فرمایا کہ جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی روزی کو، اپنی آمدنی کو اور اپنے ذریعے معاش کو 100% حلال اور پاکیزہ بنانا ہوگا. اکل طیب اور اکل حلال کا عادی بننا ہوگا، اس لیے کہ حرام اور ناجائز لقموں سے اگر ہمارا اور ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو پھر ہمارا جسم اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف مائل ہو ہی نہیں پائے گا. نہ نماز میں جی لگے گا، نہ قرآن کی تلاوت کی طرف طبیعت راغب ہوگی، نہ کسی اور دین کے کام میں حصہ لینے کا جی چاہے گا. اس لیے کہ روزی کا راست اور سیدھا اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. روزی اگر پاکیزہ ہوتی ہے تو انسان کی زندگی میں روحانیت اور نورانیت کا نزول ہوتا ہے، اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں شرافت پیدا ہوتی ہے، اتباع اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور خدا نہ خواستہ جس روزی کے ذریعے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اگر اس میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر زبان بھی سچ بولتے ہوئے ٹکرانے لگتی ہے، آنکھیں بھی خیانت پر آمادہ ہو جاتی ہیں، کان بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور دل بھی انسان کا برے افکار و خیالات کا حامل ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو خطاب فرمایا اور کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں، پاکیزہ مال کھایا کرو. رسول تو پاکیزہ مال کھاتے نہیں، وہ تو نمونہ ہے انسانیت کے لیے. رسولوں کو خطاب کر کے ہماری اور آپ کی آنکھیں کھولی جا رہی اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عقل طیب اور عقل حلال کا حکم پہلے دیا گیا اور اعمال صالحہ کا حکم بعد میں دیا گیا. پہلے نمبر پر حکم یہ دیا گیا کہ روزی کو پاکیزہ کیجیے، اور دوسرے نمبر پر ہدایت جاری ہوئی کہ اعمال کو درست کیجیے، نیکیوں کو اختیار کیجیے. یہ ترتیب اللہ نے کیوں قائم فرمائی؟ اس ترتیب کو اس لیے قائم فرمایا کیونکہ جب تک روزی حلال اور پاکیزہ نہیں ہوگی اس وقت تک عمل صالح سے بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں. صحیح روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک حرام لقمہ بھی انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت الہی میں مقبول نہیں ہوتی. نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، لیکن روزی پاکیزہ نہیں ہے تو یہ ساری عبادات دری کی دری رہ جائیں گی اور غیر شرعی ذرائع آمدنی کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان بارگاہ الہی میں قابل معاوضہ ہوگا اور گرفتار کرنے کی. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عقل حلال کی دولت سے مالا مال فرمائے اور عقل حرام کی نحوست سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا جوں قیامت کے قریب ہوتی چلی جائے گی، مال کی حرص اور مال کی طمع دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لَكَرُمُ رُكَعِ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ دنیا والوں کی نگاہ میں
سب سے بڑا کمینہ انسان سب سے زیادہ کامیاب نہ ہوگا۔ جو سب سے بڑا کمینہ ہوگا، لَكَعَبْنَ لُكَا کا ترجمہ لعین سے کیا گیا ہے، دنیا اسی کو کامیاب سمجھے، اور اس کی صفت کیا ہوگی، اس کے خسارے کیا ہوں گے؟ فَهُوَ لَا يَعْبُدُ إِلَّا شَهْوَتَهُ وَلَا يُقَدِّسُ إِلَّا الْمَالَ۔ یہ جو انتہائی کمینہ شخص ہوگا یہ اپنی خواہشات کی غلامی کرنے والا ہوگا، اور اس کی نگاہ میں عظمت اگر ہوگی تو صرف مال کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ کیا آج یہ صورتحال دنیا میں عام ہوتی ہے؟ دکھائی دے رہے؟ انسان کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مناسب۔ وہ اپنی مرضی کا مالک بنا پھر رہا، اپنی خواہشات کی عبودیت، بندگی اور غلامی کر رہا، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، شیطان اس کو جو پٹی پڑھاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ قرآن و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے میں نہ اس کو کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کی جانب کوئی توجہ ہے، اور نہ اللہ کی جانب سے توفیق کی صفت سے وہ مانمان ہوتا ہے۔ وَلَا يُقَدِّسُ إِلَّا الْمَالَ، اور مال ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، عظمت مال ہی کی ہوتی ہے۔ آج انسان یہ چاہتا ہے کہ بس میری تجوری بڑھ جائے، میرا بیلنس بڑھ جائے، میرا خزانہ مالا مال ہو جائے۔ کس راستے سے مال آ رہا ہے؟ کسی کی زمین کو ہڑا کر کے مال جمع کیا جا رہا ہو، کسی کے مال کو غصب کر کے تجوری بھری جا رہی ہو، اس سے کوئی سروکار اور کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس طرح کی حرص سے اور طمع سے اور لالچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور عقل طیب کی دولت سے باری تعالیٰ ہم سب کو مالامال فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں سدھار اور اصلاح کا ماحول قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر انفرادی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر عقل حلال کا مزاج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّتِي، جنت میں اگر داخلے کی امید رکھتے ہیں تو روزی کو حلال اور پاکیزہ کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عامل بن کر زندگی گزارنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تقاضا صرف نعرے رسالت لگا لینا نہیں ہے، بلکہ حقیقی عقیدت و محبت کا تقاضا آپ کی زندگی کو اپنے لیے آئینہ تصور کرتے ہوئے آپ کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں۔ اتباع سنت سے حقیقی محبت کا تقاضا۔ پیغمبر علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کے درمیان بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ آپ کی ذات کو مطاع بنائے دنیا انسان۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی رسول و پیغمبر ہم نے دنیا کے اندر بھیجے ان کو ہم نے نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا تاکہ ہمارے حکم سے دنیا والے ان کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ تو جنت میں داخلے کے خواب اگر ہم شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنتوں کی اتباع کا عادی بننا ہوگا، اور پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کی نگاہ میں عمومی طور پر غیروں کی نقالی کی تو اہمیت ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ابتدا پیروی اور اتباع کی کوئی اہمیت نہیں۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان کو بالکل لائن چھوڑ چکے ہیں، بے راہ روی اور دین بیزاری ان کے مزاج کا حصہ بن گیا ہے۔
ان کی زندگی دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے اس بات پر کہ قرآن و سنت کی نہیں مانیں گے، جو اس کے خلاف ہوگا وہ کریں گے۔ شاید ان کو نعوذ باللہ مخالفت ہے قرآنی اور نبوی طریقوں سے، اس لیے کہ لاکھ بتا دیجیے آپ کہ قرآن یہ کہتا ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے، کانوں پر جو نہیں رہنے گی، اور غیر قوموں میں سے جس کو وہ اپنا آئیڈیل اور پسندیدہ شخصیت سمجھتے ہوں گے، اس کی ہر ادا پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ ان کے اندر دکھایا۔ جس انداز میں بال انہوں نے کٹوا لیے، ہمارے نوجوانوں کے بالوں کی کٹنگ بھی ہوئی چلی، جیسے پوشاک ان کی ہوئی، جیسا لباس ان کا آ گیا، نئے نئے فیشن دنیا کے اندر آئے، اگلے دن نوجوانوں کے جسم پر بھی وہی لباس اور وہی پوشاک دکھائی دے، پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے، ہزاروں روپے میں پھٹی ہوئی پینٹ خریدی جا رہی ہے جو کئی جگہ سے پھٹی ہے، پنڈلی سے الگ پھٹی ہے، گھٹنے دونوں پھٹے ہوئے ہیں، ران پھٹی ہوئی ہے، اور اسی کو پہن کے گھوم رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا ہینڈسم اور خوبصورت کوئی نہیں لگ رہا۔ انہی سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پائچے کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، تو ان کو یہ توفیق تو ہوتی نہیں کہ پائچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، لیکن غیروں کی لباس و پوشاک سے اتنے متاثر ہیں کہ انہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے بھی اگر پہن لیے تو ان کو پھٹے ہوئے کپڑے پہننے میں بھی عیب محسوس نہیں۔ اور اگر وہی لوگ اونچی پینٹ پہننے لگے، چنانچہ آدھی پنڈلی تک کی پینٹ چل پڑی، لڑکیاں پہنتی، ویسے کہا جائے تو نہیں مانیں گے، لیکن فلموں میں کام کرنے والے ہیرو دل دیے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اگر اس طرح کے لباس پہن لے اور نوجوانوں کو پتہ چل جائے تو اگلے دن سب اسی ہولیے میں دکھائی دیں۔ یہ دین بیزاری اور خلاف سنت طریقوں کے اوپر گھٹائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس طرح کی حرکتوں پر جب ہم آمادہ ہوں گے تو کیا اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے ہم نہیں بنیں گے؟ یہ حالات خامخواہ تھوڑی پیدا ہوا ہے۔ یہ گاجر مولی کی طرح جب کاٹا جا رہا ہے، ہمارے گرد گھیرے کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ہم نہ جانے کس کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، سچائی ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر لیں گے تو تمام مسائل کا حل اللہ کی رضا کے راستے سے ہمارے لیے نکل جائے۔ قوم کے نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کی بہت ضرورت ہے، نوجوانوں کو مانوس کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے درمیان جا کر ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، مستقبل قوم کا انہیں کے کاموں پر ہے۔ ان کو اگر قابو میں نہ کیا گیا تو آنے والے زمانے میں قوم کا مستقبل کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نوجوانوں کی میراث روی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیف بکم، دنیا میں کس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، یعنی کتنے خراب حالات ہوں گے جبکہ تمہارے نوجوان لڑکے بے راہ رو ہو جائیں گے اور تمہاری نوجوان لڑکیاں حدود سے تجاوز کر جائیں گے۔ آج یہ دونوں خرابیاں ہم کھلی آنکھوں اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں۔ نہ نوجوان لڑکوں کی ٹیم قابو میں رہی اور نہ نوجوان لڑکیوں کی جماعت قابو میں رہی، ماں باپ پریشان ہو گئے، سماج کی پریشانی تو دوسرے نمبر پر، اور موبائل کے غلط استعمال نے تو بالکل پٹرا ہی بٹھا دیا، سب کو گندگی کے دلدل میں اس طرح پھنسا دیا ہے کہ اب گردن تک نوجوان اس گندگی کے اندر دب چکے ہیں، نکلنا بھی چاہتے ہیں تو نکل نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا حالات کی خطرناکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ کیسے حالات ہوں گے اور دنیا کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہی ہوگی جبکہ نوجوان بے راہ ہو جائیں گے اور لڑکیاں بھی حدود سے تجاوز کر جائیں گی۔ صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی، تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، اللہ کے رسول کیا دنیا یہ منظر بھی دیکھے گی؟
کیا ایسی صورتحال بھی پیدا ہوگی؟ آپ نے فرمایا نعم واشد من ذلک، تمہیں اسی پر تعجب ہو رہا ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال دنیا میں پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوگا؟ فرمایا کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، کیا حالات ہوں گے اور کس طرح کے مسائل سے دنیا جوجھ رہی ہوگی جبکہ تمہیں امر بالمعروف کی توفیق نہیں ہوگی اور نہی عن المنکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ یعنی مسلمان اپنی زندگی میں ایسا مگن ہوگا کہ نہ کسی کو نماز کی طرف بلانے کی توفیق اس کو ہوگی اور نہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں پر قدغن لگانے کے سلسلے میں فکر اس کے دل کے اندر پیدا ہو۔ اب یہ صورتحال بھی عام ہو رہی ہے۔ اب لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ کسی کو ٹوکنے کی کیا ضرورت، ہر آدمی اپنی زندگی کا مالک ہے، جو کر رہا ہے کرنے تو، ہم جو کر رہے ہیں وہ کریں۔ روک ٹوک کرنے والوں کو سماج اچھا نہیں سمجھتا، لوگ ان لوگوں سے کمی کاٹنے لگے ہیں جو وقتاً فوقتاً لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، برائی پر نکیر کرتے ہیں۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ روک ٹوک کرنے والے تو محسن ہیں، وہ ذمہ داریوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ زمانے کی خرابی کی علامت و نشانی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا کہ امت کا جو فرض منصبی ہے اس کی ادائیگی سے غافل ہو جائے؟ فرمایا کہ تمہیں اسی پر حیرت ہے، حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے۔ کیا خراب ہوں گے؟ فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ منکر اور برے کام کو اچھا سمجھا جانے لگے گا اور معروف اور اچھے کام کو برا سمجھا جائے گا۔ آج دین پر چلنے والوں کو سماج میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور آزاد روی اختیار کرنے والوں کو سماج اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو قرآن و سنت کے تقاضوں پر زندگی گزارنے والا ہوگا، شریف پردہ اس کے گھر کے اندر ہوگا، اسلامی لباس اس کے جسم پر ہوگا، محتاج زندگی وہ گزار رہا ہوگا، تو اس کے گھر والے اس کو تانا دیں گے کہ تو پتہ نہیں 100 سال پرانا آدمی کہاں ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا۔ اب تو تجھے رفتار زمانہ کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ سب چیزیں تو دقیانوسی ہو گئی، پرانی ہو گئی، نیا زمانہ، نئی رفتار، نئے طریقے ان کو اختیار کیے۔ منکر کو معروف سمجھا جانے لگا ہے اور معروف کو منکر سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلامی اور دینی اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے دہتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور حالات کی خرابی سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنت میں داخلے کے لیے دوسری شرط ہے پیغمبر علیہ السلام کے مبارک طریقے پر عمل کرنا۔ تیسری اور آخری شرط نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو ایسا پاکیزہ بنانا ہوگا کہ کسی فرد بشر کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تم اپنے والدین کے لیے بھی نفع بخش اور مفید ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی نفع بخش اور مفید ہو، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث اور ذریعہ بنو، انسانیت کے لیے بھی تمہارا وجود نافع بنے۔ ایسی زندگی دنیا میں گزار کر جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دخول جنت کی ضمانت و گارنٹی دے رہے ہیں۔
اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، کسی کو تکلیف دینے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سچا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی تعریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون وفي روایہ من سلم الناس من لسانه ويده۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ اور پیر سے اور اعضاء اور جوارح سے تمام مسلمان اور دنیا میں بسنے والے تمام انسان محفوظ رہتے ہیں۔ قصداً اور ارادتاً ہم کسی کے لیے مضرت اور نقصان کا باعث اور ذریعہ ہرگز نہ بنیں۔ مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں، فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں، تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں، خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان پہنچانے والے بھی مت بنو، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل ہو جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون کے سلسلے میں معلومات کی گئی کہ یا رسول اللہ فلانۃ تصلی وتتصدق وتصوم غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ ایک عورت ہے جو نمازیں بھی خوب پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ آپ نے بغیر کسی توقف کے فوراً جواب دیا کہ جنات، وہ تو جہنمی ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے جو زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھتی، زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی، زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، بس فرائض و واجبات کو ادا کر لیتی، لیکن غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ ہاں، ایک اچھائی اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی وہ اپنی زبان سے اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اس کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا یہ فی الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے پیغمبر علیہ السلام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کو دوسروں کے لیے مفید بنانا چاہیے۔ انسان ہیں ہم، اور انسان کا کام ہی انس اور محبت کو عام کرنا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا یہ موذی جانوروں کا کام ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا کام نہیں ہوتا۔ آج انسان سانپ اور بچھو سے زیادہ زہریلے ڈنک مارنے والے بن گئے۔ کوئی انسان انسانیت کا چولا پہن کر درندگی کا معاملہ کر رہا ہے۔ حیوانیت بھی انسانیت کے سامنے شرمسار ہو جاتی ہے جب انسانوں کے چولے میں ظلم و ستم کا معاملہ عام ہوتا ہے۔ ہمیں مسلمان کی جو تعریف کی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ واقعتاً ہم مسلمان کہے جانے کے لائق ہیں نہیں۔ اس چند روزہ زندگی کو اگر ہم نے خوشبو کی طرح مہکتے ہوئے گزار لیا تو دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ اور اگر چند روزہ زندگی کو ماحول خراب کرتے ہوئے ہم نے گزارا تو یہاں پر بھی ہماری عزت پہ بڑھتے لگیں گے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن پائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر خیر سے باری تعالیٰ ہمیں مالامال فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو باتیں اللہ کی توفیق سے اس وقت ہمارے سامنے آئیں باری تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔